चल रहा है। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। जब तक अच्छी नीयत ना हो किसी भी अमल खैर का सवाब नहीं मिलता। हदीस पाक का मफ़हूम है अच्छी नीयत बंदे को जन्नत में दाखिल करेगी। मैं नियत करता हूँ अल्लाह की रज़ा पाने सवाब कमाने के लिए कुरान पाक की तिलावत करूँगा। आप भी नियत कीजिए अल्लाह की रज़ा पाने सवाब कमाने के लिए कुरान पाक की तिलावत सुनूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमलन व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سبيا على صراط مستقيم،
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد مٹتی ہے جہاں بھر کے عالم مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں آقا کی عنایت ہے ہر کام مدینے میں ہوتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں ہوتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں اے حاجیوں رو رو کر کہہ دینا سلام سے اے حاجیوں رو رو کر کہہ دینا سلام سے لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے
مدینے میں آ جاؤ گناہگاروں بے خوف چلے آؤ آ جاؤ گناہگاروں بے خوف چلے سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں وہ شافع محشر تو غلاموں کو دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں بلوا کے حسنین کے صدقے میں بلوا کے بقی آقا حسنین کے صدقے میں عیدی میں عطا کر دو انعام مدینے میں عیدی میں عطا کر دو انعام مدینے میں عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے مکے میں سحر گزرے اور شام مدینے میں مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اربعین عطار یہ وہ مبارک رسالہ ہے کہ جس میں امیر علیہ سنت نے جو درود پاک کے فضائل پر 40 احادیث جمع کی ہیں مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے۔ اس کے پیج نمبر 38 پر حدیث میں ہے
حدیث نقل ہے کہ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ جس پر اللہ پاک نظر فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دیتا۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، سر سے پا تک کروڑوں بار کروڑ بار درود، سر سے پا تک کروڑ بار سلام، اور سراپا پہ بے شمار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیں، حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اچھی نیتوں سے ثواب بڑھ جاتا ہے عمل کا، کہ رضا الہی کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، توجہ سے بیان سنوں گا، اور جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صحابی رسول حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ محفل نور سجی ہوئی تھی، اور محفل نور کیا؟ آقا جلوہ فرما تھے، تو کبھی وہ تصور ہم بھی باندھے کہ کیسی محفل نور ہوگی، ہے کہ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، عثمان ادھر، صدیق ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ تو محفل نور سجی ہوئی تھی، اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی حاضر تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب سلام کے بعد فرمایا کہ اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کیسی پیاری بات ہے، اللہ رب العالمین کا ہم گناہ گاروں پر کیسا بڑا احسان ہے کہ صرف اور صرف 1 یا 1.5 سیکنڈ کا کام ہے۔ وہ کام بھی کوئی بہت مشکل نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں اٹھانا ہے، ہاتھ پیر نہیں ہلانے، شاید ہمارے جسم کا وہ حصہ جسے ہلانا نہایت آسان ہے، اور وہ ہماری زبان۔ اس زبان کو ذرا سی حرکت دے کر چند الفاظ بولنے ہیں، السلام علیکم، اس ذرا سے کام پر 10 نیکیاں مل جائیں گی۔ اگر تھوڑی سی کوشش کرے اور کہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو 20 نیکیاں ہو جائیں گی، اور معمولی سی کوشش کر لے، ساتھ میں وبرکاتہ بھی ملا لے، تو نیکیاں ہو جائیں گی 30۔ صرف تھوڑی سی توجہ بڑھانے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ نیکیوں میں 3 گنا اضافہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں سلام کے وقت کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا کرنا ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ فگر کم لگ رہا ہو، یا 30 نیکیاں تو بہت کم ہے۔ یہ صرف نہیں ہے، بات تعداد کی نہیں ہے، بات اہمیت کی ہے۔ مثلا 10 روپے والے 30 نوٹ ہوں تو کتنی رقم بنے گی؟ 300۔ اگر 5000 والے 3 نوٹ ہوں تو رقم بن جائے گی 1.5 لاکھ۔
اور 10 روپے والے بھی 30 نوٹ ہی ہیں، 5000 والے بھی 30 نوٹ ہیں، مگر 10 والے 30 نوٹ اور 5000 والے 30 نوٹ کی برابر نہیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ صرف 30 نیکیاں ہیں، یہ دیکھیں کہ ایک نیکی کی اہمیت کتنی ہے، اور یہ ایک نیکی قیامت کے دن کیا ہمارے کام آ سکتی ہے۔ حدیث پاک میں کیا ہے؟ حدیث سنیے کہ بندہ قیامت کے دن نیکیاں اور گناہ لے کر آئے گا۔ اب اس کا حساب شروع ہو گیا، نیکیاں گناہوں کے ذریعے کٹ جائیں گی۔ مثلا 10 نیکیاں 10 ہی گناہ ہیں، تو 10 نیکیوں کے بدلے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یوں نیکیوں کے ذریعے گناہ معاف ہوتے جائیں گے، آخر بندے کے پاس صرف ایک نیکی بچے گی۔ اسی ایک نیکی کے صدقے اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پتہ چلا کہ ایک نیکی کی قیمت، اور بندے کے پاس اخلاص والی مقبول نیکی صرف ایک بھی ہو تو وہ بھی جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اندازہ لگائیں کہ 30 نیکیوں کی قدر کتنی زیادہ ہوگی، اس کی قیمت کتنی زیادہ ہوگی۔ اور ایک بات اور بھی علماء لکھتے ہیں کہ جنت کی ایک اینٹ اتنی اعلیٰ ہے کہ ساری دنیا اور ساری دنیا کی دولت جمع کر کے بھی ایک اینٹ نہیں خریدی جا سکتی۔ اتنی اعلیٰ جنت کی صرف ایک اینٹ نہیں بلکہ پورے محلات ایک نیکی کے ذریعے حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک نیکی کی قدر و قیمت ہے تو اندازہ ہوا کہ ایک نیکی اس پوری دنیا اور جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ قیمتی اور زیادہ اہمیت والی ہے۔ اور قربان جائیے، ایسی اعلیٰ ترین قدر و قیمت صرف ایک نیکی نہیں بلکہ 30 نیکیاں جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے نصیب ہو جاتی ہے۔ تو توجہ اگر کر لیں اور ذہن بھی بنا لیں کہ سلام تو کرنا ایک ماحول میں مل ہی جاتا ہے، اور مدنی چینل بھی جو دیکھتے ہیں وہ بھی سلام کے عادت بنانے کی کوشش میں تو آ ہی جاتے ہیں۔ تو اب جب کوشش کر ہی رہے تو پوری کوشش کر لے، تو نیت کر لے کہ انشاءاللہ الکریم آج کے بعد میں پورا سلام ہی کیا کروں گا انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ جو حرص ہے نا، لالچ، نیکیوں کی لالچ، یہ بہت کم ہے۔ لوگ بہت توجہ کم دیتے ہیں، ویسے بہت کچھ بولتے رہتے ہیں۔ صبح نیند سے اٹھتے تو زبان چلنا شروع ہوتی ہے، رات کو سوتے وقت ہی بند ہوتی ہے۔ بلکہ سچی بات ہے، بات تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیند میں بھی بولتے رہتے ہیں۔ تو فضول گپے ہوں، کہے ہوں، گالی گلوچ ہوں، غیبتیں ہوں، چغلیاں اور نہ جانے کیا کیا فضول اور گناہوں بری باتیں دن بھر کرتے رہتے ہیں، مگر سلام کرتے وقت مشکل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اچھے اور با اخلاق مسلمان الحمدللہ یہ سلام کی عادت رکھتے ہیں، جب ملیں گے سلام کریں گے۔ لیکن ان میں بھی ایک تعداد ایسی ہے جو صرف السلام علیکم کہتے ہیں، ساتھ میں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں ملاتے، تو یوں بلا وجہ 20 نیکیوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو کاش ہمارا نیکیاں کمانے کا ذہن بن جائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جیسے امیر علیہ سنت نے ماہ رمضان میں بڑی پیاری توجہ دلائی کہ صلو علی الحبیب، یہ نیکی کی دعوت ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو۔ لیکن کتنے جو بلند آواز سے جواب دیتے، بلکہ بعض کے تو ہونٹ بھی نہیں ہلتے۔ یعنی پڑھنا تو جب کہلائے گا نا، جب آپ کے میرے ہونٹ ہلیں گے، زبان ہلے گی، کچھ بولیں گے تو یوں مطلب ہم ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو جب بھی درود پاک پڑھنے کا موقع ملے، ذکر کرنے کا موقع ملے، تو اتنی آواز سے ضرور کہیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 86 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ سے جواب دو۔ یعنی اے مسلمانوں، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کے سلام سے بڑھ چڑھ کر جواب دو۔ اگر وہ کہے السلام علیکم
تو کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اچھا جواب ہے. تو یقیناً اللہ پاک ہر چیز کا حساب لے گا، ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا و سزا سے نوازے گا، لہذا تمہارے سلام و جواب کا اجر برباد نہ جائے گا. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور آج کل اس معاملے میں بھی سستی ملتی ہے. بہت سارے لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے، صرف منہ ہلا دیتے ہیں، زیر لب ہلکی سی آواز وعلیکم یہ بول دیتے، اور بعض لوگ سلام سن کر صرف ہاتھ بڑھا دیتے، منہ سے کچھ نہیں بولتے. اور بعضوں کی تو ایسی حالت ہے کہ سلام سن کر بھی کوئی توجہ نہیں دیتے، جواب کی جگہ اور قسم کی باتیں شروع کر دیتے. یہ سب غلط انداز ہے. اچھے سے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے. دوبارہ سن لیجئے، سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے. اگر جواب ہی نہ دیا یا دیا تو صحیح مگر بغیر شرعی مجبوری کے فوراً نہ دیا تو گناہ ہوگا. لہذا جب بھی کوئی سلام کرے پوری توجہ کے ساتھ اتنی آواز میں جواب دینا لازمی ہے کہ سامنے والا سن لے. جتنے الفاظ سے اس نے سلام کہا کم از کم اتنے الفاظ تو ضرور کہے. افضل یہ ہے کہ جواب میں الفاظ بڑھا دیجئے، انشاءاللہ الکریم زیادہ نیکیاں ملیں گی. ایک صحابی ہے حضرت ابو راشد عبد الرحمن رضی اللہ عنہ. یہ جب پہلی مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اس وقت چھوٹی عمر میں تھا. بارگاہ رسالت میں پہنچ کر میں نے عرب کی عادت کے مطابق کہا انعم صباحا، آپ کی صبح اچھی ہو. انگلش میں کہیں گے تو یوں ہوا جیسے گڈ مارننگ. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو مسلمانوں کا سلام نہیں ہے. عرض کیا پھر کیسے عرض کروں؟ فرمایا جب مسلمانوں سے ملو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چنانچہ انہوں نے یوں ہی عرض کیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا. اسی طرح ایک مرتبہ ایک غیر مسلم بارگاہ رسالت میں آیا، اس نے اپنے دستور کے مطابق کہا انعم صباحا، آپ کی صبح اچھی ہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمیں اس سے بہتر انداز سلام سے عزت بخشی ہے. ہماری تحیت یعنی ملاقات کا ادب سلام ہے، اور یہی انداز اہل جنت کا بھی ہے. تو یہاں ذہن سلسلہ بنانا چاہیے نا، انشاءاللہ جنت میں بھی ملیں گے تو سلام کریں گے انشاءاللہ. تو مسلمان جہاں بہت ساری چیزیں چھوڑتے جا رہے ہیں، تو یہ جو اپنا طریقہ ہے مسلمانوں کا یہ بھی چھوڑتے جا رہے ہیں. بہت مسلمان جو ماڈرن بننے کے چکر میں سلام کی سنت چھوڑ چکے ہیں. یہ جب ملتے ہیں تو ہائے، گڈ مارننگ، ہاؤ آر یو، گڈ ایوننگ، یہ نہ جانے کیا کیا بولتے. بعض جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے اگرچہ یوں ماڈرن بننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ان کے یہاں بھی مختلف رواج ہیں. بہت سارے تو سلام ہی نہیں کرتے، بس یوں ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں گے یا صرف انگلیاں ملا لیں گے. تو ایسے نادان بھی ہیں جو ملاقات کے وقت ابتدا ہی گالی سے کرتے، ابے تبے بولتے. غرض ملاقات کے بہت سے عجیب و غریب انداز لوگوں نے اپنا رکھے ہیں، اور یہ سب طریقے جو ہے وہ خلاف سنت ہیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے احادیث کریمہ سنی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر انعم صباحا یعنی گڈ مارننگ کہہ کر ملاقات کرنے والوں کو روکا اور تربیت فرمائی کہ اسلامی سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے. بلکہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں کہا کرتے تھے انعم اللہ بک عینا، اللہ پاک تمہارے ذریعے آنکھیں ٹھنڈی کرے، یا کہتے تھے انعم صباحا، تمہاری صبح اچھی ہو. دین اسلام نے ہمیں اسے روک دیا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کا حکم دیا. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے.
کہ الحمدللہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اس کی اپنی تہذیب ہے، اپنا تمدن ہے، اپنی ثقافت ہے، اور الحمدللہ اسلام کا رنگ سب سے معاشرے میں سب سے جدا ہے، سب سے اچھا ہے، سب سے بہترین ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تمام معاملات میں صرف اور صرف اسلام ہی کو فالو کریں اور اس کی پیروی کریں۔ اور یہ جو اسلام کے طریقے ہیں اچھوتے اور نرالے با کمال ہیں، اس کی ایک بڑی پیاری مثال علماء دیتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں عموماً حیاک اللہ، اللہ تجھے زندہ رکھے، یہ کہتے تھے۔ یہ اچھی دعا ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ زندگی بغیر سلامتی کے عذاب ہوتی ہے۔ یعنی کبھی کسی بیمار سے ملیے، وہ اپنے غم بتائے گا، اسپتال کے چکر لگا کر دیکھیے کہ زندہ رہنے والے کیسی کیسی اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہذا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ملاقات کے وقت صرف زندگی کی دعا نہ کرو، بلکہ کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تم دنیا میں رہو، قبر میں جاؤ، حشر میں اٹھو، پل صراط سے گزرو، جہاں بھی ہو، جہاں بھی رہو، ہر وقت، ہر موقع، ہر حال میں اللہ پاک کی تم پر سلامتیاں ہوں، رحمتیں ہوں، اور اللہ پاک کی برکتیں نصیب ہوں۔ کیسی خوبصورت دعا ہے، مگر افسوس ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ دعا دینے اور ان سے بے مثال دعا لینے کے بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ کاش کہ اسلام کا پورا رنگ چڑھ جائے۔ اور ماشاءاللہ الکریم دیکھا ہے، آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سوالات کبھی سنے مدنی مذاکرے میں، تو ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو مدنی مذاکرے غور سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، امیر اہل سنت کی باتیں ان کے دل میں اثر کرتی ہیں۔ اسے بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آپ سلام سنیں گے تو وہ بھی کہتے نظر آئیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مرشد کا کتنا خوبصورت انداز ہے، بعض اوقات موقع ہوتا ہے اور کسی نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ایسا بھی دیکھا ہے امیر اہل سنت نے جواب دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر وہ برکاتہ بھی ملا لیں گے تو 10 نیکی اور مل جائیں گے۔ یہ خوبصورت نیکی کی دعوت ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان انداز کو اپنائیں۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، اللہ پاک کے سب سے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو غیر مسلموں سے مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں، پس غیر مسلموں کے طریقے نہ اپناؤ۔ بعض غیر مسلم سے انگلیوں سے اشارے سے سلام کرتے ہیں، بعض ہتھیلی کے اشارے سے کرتے ہیں، تم ان دونوں طریقوں سے بچتے رہو۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح صاف طور پر ہمیں فرما دیا کہ غیر مسلموں کے سلام کا جو طریقہ ہے وہ تم ہرگز نہ اپناؤ۔ پھر اس میں وعید دیکھیے کتنی سخت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غیر مسلموں کا طریقہ اپنائے وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ نہ کرے اگر محبوب خدا، ہمیں بخشوانے والے آقا، امت کے غم میں آنسو بہانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہم گناہ گاروں سے منہ پھیر لیا، تو سوچئے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم، نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کر چھوڑ دیا۔ اللہ پاک ہمارے ایمان سلامت رکھے، ہماری نسبتیں سلامت رہیں، اور اللہ پاک وہ دن ہمیں کبھی نہ دکھائے کہ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ناراض ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا طریقہ اپنائیں، آپ ہی کی سنتوں پر عمل کریں۔ بس یہ بات پکی کر کے اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ بہترین ہدایت وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے نصیب ہوئی ہے۔ جی ہاں، اور یہ سلام جو ہے نا، اس کو ایک اور بات سے بھی سمجھیے، یہ بہت انمول نعمت ہے۔ اللہ پاک نے سلام میں ایسی کمال تاثیر رکھی ہے کہ ہم سلام زبان سے کرتے ہیں، ہم سلام زبان سے کرتے ہیں، مگر اس کا اثر سیدھا دل پر پڑتا ہے۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس پر عمل کر کے تمہاری آپس میں محبت بڑھ جائے؟ ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، آپس میں سلام کو عام کرنا ہے۔ تو ہم اگر ملتے ہیں تو یہ اگر توجہ دے دیں گے اور عادت بنائیں گے آج ہی سے کہ آج ہی اجتماع کے اختتام پر مجھے سلام و مصافحہ کرنا ہے، مسکرانا ہے، انشاءاللہ جو سلام کرے گا میں اس کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ بیٹا جب بھی کسی قوم کے پاس سے گزرو تو انہیں اسلامی تیر مارا کرو، جب بھی کسی قوم کے پاس سے گزرو تو انہیں اسلامی تیر مارا کرو۔ اسلامی تیر کیا ہے؟ حضرت عوف بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ اس سے مراد سلام ہے، اس سے مراد سلام ہے، یعنی جب سلام کرو گے تو تمہارا سلام محبت سے بھرا ہوا تیر بن کر سامنے والے کے دل پر لگے گا اور اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھ جائے گی۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا رہتا ہے کہ بعض دفعہ گھروں میں بچے آپس میں لڑ پڑیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ والدین آپس میں کہتے چلو بیٹا آپس میں سلام کرو، ہاتھ ملاؤ، گلے ملو۔ تو یوں ہی بڑوں میں بھی اگر لڑائی ہو جائے، کسی مسئلے پر جھگڑا ہو جائے تو تجربہ شدہ بات ہے، آپ خود بھی شاید کوئی نہ کوئی منظر یاد آ جائے گا۔ بڑوں کی بھی لڑائی میں دیکھا ہے کہ بڑوں کی بھی لڑائی ہو گئی، کسی نے سلو صفائی کی، باتیں کر کے اب جب سب کچھ ہو گیا تو کہ جناب چلے آپس میں گلے ملے، آپس میں سلام کریں کہ اس سے مسکرا کر خندہ پیشانی سے سلام کیجئے، انشاءاللہ اس کا دل نرم پڑ جائے گا۔ تو یہ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو ملاقات کے وقت ادھر ادھر کے جملے بولتے نا، غیر مسلموں کی نقل کرتے، کیا ان جملوں میں ایسی تاثیر ہے؟ نہیں۔ الحمدللہ یہ صرف اسلامی سلام ہی کے کمال کی تاثیر ہے کہ ادھر سے سلام کیا اور ادھر دل پر اثر کر کے محبت ابھاڑ دیتا ہے۔ اور یہ تجربے شدہ بات ہے۔ ہمارے وہ پرانے اسلامی بھائی جو دینی کام میں بڑے ایکٹیو ہوتے تھے، کئی مرتبہ اس طرح کے مشورے ہمیں ملے، ہمارے بڑوں نے اس کو سکھایا کہ اب آتے جاتے، بلکہ نیک اعمال میں تو یہ ہے نا کہ جب بھی آپ کہیں کسی جگہ پر جائیں، کہیں بس میں سوار ہوں، امیر علیہ السلام خود اپنا انداز بتاتے ہیں کہ میں کہیں سے گزرتا تھا، کچھ لوگ جمع ہوتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ انداز اپنانے سے لوگوں کے دلوں میں محبت بڑھ جائے گی، وہ قریب آئیں گے، آپ ان کو نیکی کی دعوت دیں گے، مزید اور قریب آئیں گے، آپ ان کو اجتماع کی دعوت دیں گے، اجتماع میں آئیں گے، یہاں ملاقات کی، اور الحمدللہ یہیں سے مدنی قافلے میں سفر ہو جائے گا۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، حاجی مشتاق کہا کرتے تھے کہ مجھے کسی نے اجتماع کی دعوت دی تو کہا کہ میں اجتماع میں تو آ گیا، اب اجتماع میں اکیلے ہی آیا تھا، لیکن جیسے ہی میں اجتماع سے پلٹا تو مجھے اسلامی بھائی ملاقات کرنا شروع کر دی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں بڑا حیران کہ میرے تو کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے۔ ایک اسلامی بھائی نے زیادہ گرم جوشی سے ملاقات کی، ارے بھائی کہاں سے آئے، کیا نام ہے، اپنے حلقے میں لے کے گئے، اور وہاں جو کھانے پینے کا کچھ انتظام تھا وہ بھی کیا، مجھے روک لیا، یہاں تک کہ رات کو امیر اہل سنت کی زیارت اور ملاقات ہو گئی۔ امیر اہل سنت نے جب ملاقات کا شرف عطا فرمایا تو الحمدللہ پھر مجھے مستقل آنے کا کہا، الحمدللہ میں دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنا شروع ہوا، اور ایک وقت ہوا کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران بن گئے۔ تو گویا اگر ہم اجتماع کے بعد یوں ملتے تو اجتماع سے تو حاجی مشتاق ملتے ہم کو ہیں، نہ جانے کس کا ملنا، کس کا محبت دینا، کس کا مصافحہ کرنا،
کس کا گرم جوشی سے کسی کو ریسپانس کرنا، یہ کتنے بڑے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا۔ تو نیت کرتے ہیں، اجتماع میں بھی انشاءاللہ ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو بے سکونی ہے، بے چینی ہے معاشرے میں، گھر گھر میدان جنگ بنا ہوا ہے، بھائی بھائی سے منہ پھیر رہا ہے۔ اولاً معاذ اللہ اولاد جو ہے وہ باپ کی مخالف ہو رہی ہے، کسی کی چچا سے نہیں بنتی، کوئی پھوپھی سے روٹھا ہوا ہے، کوئی خالہ سے ناراض ہے، کوئی ماموں کو زہر لگتا ہے، پڑوسیوں کے آپس میں جھگڑے ہیں، ایک ہی گھر ایک ہی محلہ، دیواریں آپس میں ملی ہوئی ہیں مگر دل نہیں ملے، دل دور ہو گئے، دوریوں کا شکار۔ جانتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا؟ اس کی ایک بنیادی وجہ سلام کی سنت پر عمل نہ کرنا بھی ہے، کہ ہمارے معاشرے میں سلام کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ اول تو لوگ سلام کرتے نہیں، اور کرتے ہیں تو درست طریقے سے سلام کرنا آتا نہیں۔ کوئی السلام علیکم، السلام علیکم ہے، یہ انداز ہوتا ہے، جتنے منہ ہیں اتنی بولیاں ہیں۔ تو کاش ہم درست طریقے پر سلام کرنا ہی سیکھ لیں، کہ سلام کو عام کرنے والے بھی بن جائیں، سلام درست طریقے پر کریں یا غلط طریقے پر۔ یہ ایک جدا مصیبت ہے کہ صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کرتے، انجان کو نہیں کرتے۔ بلکہ وہ ہمارے رکن شورا عبدالحبیب بھائی بتا رہے تھے، چند سال پہلے کی بات ہے، کہ کسی پولیس والے نے ذکر کیا کہ بھائی عید کا دن ہے اور ہم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر سب کی حفاظت کرنے کے لیے پہرا دے رہے ہیں، یہ ہزاروں نمازی آ رہے ہیں، سب گلے ملنے مبارکباد دے رہے ہیں، ہمیں تو کسی نے بھی سلام نہیں کیا یار، ہم دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ میں نے دیکھا اس بار تو باقاعدہ ایک مجلس بنائی گئی تھی، ایک مجلس بنائی مدنی چینل نے، اور باقاعدہ پورے شہر میں عید والے دن خاص کر جو اس طرح سے ادارے والے جو ڈیوٹیاں دے رہے تھے ان کو جا جا کر عید کی مبارکباد پیش کی۔ تو یہ محبت بڑھانے کے انداز ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کیا کریں گے۔ تو یہ انداز دیکھنے کو ملتے ہیں، بلکہ انجان تو کیا یہ انداز ہے کہ لوگ اپنے جاننے والوں کو بھی بہت کم سلام کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں سلام کو عام کرنا چاہیے۔ فضائل کیا ہیں سنیے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے سب سے پہلا جو کلام سنا وہ یہ تھا، اے لوگو سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، اور رات کو جس وقت لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھو۔ تم یہ 3 کام کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کتنے آسان کام ہے سلام کو عام کرنا۔ گلی سے گزرتے ہوئے، دکان پر، کالج میں، آفس میں، جب جہاں بھی مسلمان سے ملاقات ہو سب سے پہلے انہیں سلام کرنا چاہیے۔ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، رات کو سب سو جائے کم از کم 2 رکعت نماز پڑھ لینی ہے۔ اور سچی بات ہے ماہ رمضان گزرا، رمضان میں سحری کے لیے اٹھتے تھے اور ماشاءاللہ جن کا ذہن بناتا تھا تہجد پڑھتے ہی تھے، تو یاد رمضان کے لیے اب بھی اس کو جاری رکھا جا سکتا ہے کہ اس وقت میں اٹھ جائیں۔ توبہ و استغفار کا بھی اچھا موقع ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کا بھی موقع اچھا ہوتا ہے، 2 رکعت نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور برکت کیا ملے گی کہ انشاءاللہ جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان ان کا جذبہ کیسا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ روزانہ گھر سے نکلتے، بازار جاتے، بازار میں ایک طرف سے داخل ہوتے، چلتے چلتے دوسری طرف سے نکل کر گھر واپس آ جاتے، نہ کسی دکان پر رکتے، نہ کوئی سودا دیکھتے، نہ بھاؤ پوچھتے، نہ کچھ خریدتے، بس جاتے اور واپس آ جاتے۔ ایک دن آپ کے غلام حضرت ابو رافع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھ ہی لیا کہ علی جا ماجرا کیا ہے؟ آپ بازار جاتے ہیں، نہ کچھ خریدتے ہیں، نہ کوئی بھاؤ تاؤ کرتے، نہ کسی سے کوئی کلام کرتے ہیں، بازار جاتے ہی کیوں ہیں؟ فرمایا میں لوگوں کو سلام کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ اللہ، یعنی بازار میں کافی سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، لہذا بازار جاتا ہوں تاکہ لوگوں کو سلام کروں۔ ایک تو ان سے جواب سلام کی صورت میں سلامتی کی دعائیں لوں،
دوسرا سلام کر کے نیکیاں کما لوں. تو کیسا جذبہ تھا. تو کاش ہماری یہ سوچ بن جائے, بس ہماری زبان پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جاری رہنا چاہیے. جب بھی مسلمان سے ملاقات ہو فوراً سلام میں پہل کریں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بول دیں, انشاءاللہ الکریم بہت ساری نیکیاں مل جائیں گی. اور سلام میں پہل کرنا یہ بڑی دلچسپ بات ہے. جی ہاں, کہ سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے, مگر وہ سنت ہے جس کا ثواب واجب سے زیادہ ہے. جی ہاں, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں, ان میں سے ایک اپنے ساتھی کو سلام کرتا ہے تو ان میں سے اللہ پاک کے زیادہ نزدیک, زیادہ محبوب, زیادہ پیارا وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ گرم جوشی سے ملاقات کرتا ہے. پھر جب وہ ہاتھ ملاتے ہیں تو ان پر 100 رحمتیں ملتی ہیں, ان میں 90 رحمتیں سلام میں پہل کرنے والے کے لیے اور 10 ہاتھ ملانے والے کے لیے. تو یہ طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے, اپنا پکا ذہن بنا لیں کہ جب بھی ملاقات ہو تو سلام میں پہل کرنی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کا زیادہ مقرب وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے. ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سوال ہوا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام میں پہل کسے کرنی چاہیے؟ فرمایا جو اللہ پاک کا قرب زیادہ رکھتا ہو. یعنی کیا شان ہے, اللہ کا قرب پانے کا بھی آسان ترین ذریعہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا. تو سلام میں پہل کی عادت بنا لیں. تو ذہن میں ایک بات یہاں یہ آ سکتی ہے کہ اتنے آسان عمل پر اتنا بڑا اجر کیسے مل سکتا ہے؟ اصل میں یہ آسان عمل نہیں ہے, مشکل کام ہے. سلام میں پہل کرنے کے لیے پتہ کیا چاہیے؟ عاجزی درکار ہے. اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی انا کی وجہ سے نیکی نہیں کر پاتا. بعض دفعہ دل میں خیال آ رہے ہوتے کہ فلاں مجھ سے چھوٹا ہے, اسے چاہیے کہ مجھے سلام کرے, وہ تو شاگرد ہے, اس کا حق ہے کہ استاد کو سلام کرے. ارے یہ تو میرا نوکر ہے, میں اسے سلام کروں میرا تو روب چلا جائے گا, وغیرہ وغیرہ. یہ دل میں خیالات آتے رہتے ہیں. تو ان خیالات کی وجہ سے بعض اوقات لوگ سلام میں پہل نہیں کرتے. سلام میں پہل وہی کر سکے گا جو عاجزی والا ہو, اور عاجزی وہ عمل ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ پاک کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا. اور دنیاوی طور پر بھی اگر ایک بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کروں, فائدہ ہوتا ہے. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا, ایک مرتبہ ایک شخص کسی سلاٹر ہاؤس میں کام کرتا تھا, یعنی جہاں جانور کٹتے تھے. کہتا ہے کہ 250-300 آدمی وہاں کام کرتے تھے. تو ایک دن ویکینڈ تھا, نہیں اگلے دن چھٹی تھی. تو چھٹی کے ٹائم ہو رہا تھا, سب لوگ باہر جا رہے تھے, چھٹی کا ٹائم ختم ہو رہا تھا. مجھے کوئی کولڈ اسٹوریج میں کوئی چیز لینی تھی. تو کہا میں کولڈ اسٹوریج میں داخل ہوا. اب داخل ہوا تو کولڈ اسٹوریج کا جو ہینڈل ہے نا وہ باہر ہوتا تھا, اور شاید جن کا جانا ہوا ہو کیونکہ اندر گوشت لٹکتا تھا اور بڑی ہائی ٹیمپریچر, ٹھنڈک بہت ہوتی تھی تاکہ گوشت خراب نہ ہو. تو جب بھی ہم دروازہ کھولتے تھے تو کوئی سائڈ رکاوٹ رکھ کر پھر ہم اندر جاتے تھے. تو کہا میں جلدی میں تھا, بے خیالی میں نے دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا. اب جیسے ہی اندر گیا تو تھوڑی دیر بعد دھاڑ کر کے دروازہ بند ہو گیا. اب وہ دروازہ بھی کوئی ایسا ہلکا پھلکا تو ہوتا نہیں ہے. اب میں تو فوراً بھاگا دروازے کی طرف, دھکا دیا تو کھلے نہیں کیونکہ ہینڈل تو باہر تھا اس کا. اب میں نے اس کو پیٹا تو پیٹنے پر بھی آواز کیسے جائے گی باہر, میرا موبائل بھی نہیں تھا. اب مجھے تو ٹینشن کہ ابھی تو چھٹی کا دن ہے, کل ویسی چھٹی ہے, تو سارے لوگ تو جا رہے ہیں. اگر میں یہاں پر 2-3 گھنٹے بھی رہ گیا تو میں تو کلفی بن جاؤں گا. اب میں نے بہت شور مچایا لیکن میری آواز باہر جائے نہیں. تھک ہار کر میں مایوس ہو کر ایک جگہ بیٹھ گیا اور موت منڈلانے لگی سر پر. تھوڑی دیر ہوئی, اچانک دروازہ کھلا. اب جیسے ہی دروازہ کھلا میں تو بھاگ کے باہر نکل گیا. اور دیکھا تو چوکیدار نے دروازہ کھولا تھا. میں باہر نکلا تو چوکیدار بھی باہر آ گیا. اور میں بڑا حیران کہ چوکیدار مجھے
میرے لیے دروازہ کیسے کھولا؟ تو میں نے کہا بھائی سارے لوگ تو جا رہے تھے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں رہ گیا ہوں؟ کہنے لگا صاحب 250-300 آدمی کام کرتے، سب لوگ ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں، لیکن آپ 2-3 آدمی نے سلام کرتے ہوئے جاتے، خیر خیریت پوچھتے ہوئے جاتے. آج بھی صبح آپ نے خیریت پوچھی تھی میری، میرے بچوں کی. اب واپسی سب جا رہے تھے، کوئی سلام کرتا ہی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو دیکھ رہا تھا تو آپ نظر نہیں آئے. میں نے کہا اللہ خیر کرے، کہاں رہ گئے؟ تو وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا اندر آیا ہو تو آپ مل گئے. اب دیکھیں سلام کی برکت کی اس کی جان بچ گئی. تو ہم بھی اگر یہ اندازہ لگائیں، کبھی کر کے دیکھیں. آپ آئیں فیضان مدینہ آئے تو خادمین جو بھی آپ کو حارسین سیکیورٹی، بعض ایسے ہاتھ نہیں ملائیں گے آپ کو کہ گن ہاتھ میں اور آپ کو کیا ہاتھ ملائیں آپ سے، ایسا نہیں، مگر مسکرا کر سلام کرتے کرتے اس طرح سے گزرنا، بس میں چڑھ رہے سلام کرنا، لوگوں سے اس طرح ملنا جلنا، تو اس سے فائدہ ہوگا. اور یہ سلام کی میں پہل کی جو عادت ہوئی تو حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے آزاد ہے. اب ایک اور بات کہ کب سلام کریں. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کو ملے تو اسے سلام کرے، پھر چلتے چلتے دونوں کے درمیان درخت، دیوار یا پتھر آ جائے، مثلا درمیان میں درخت آیا، ایک درخت کی اس جانب سے گزرا، دوسرا اس جانب سے، پھر درخت سے گزر کر دوبارہ ملے پھر سلام کرے. اور یہ بھی انداز ہمیں اپنانا چاہیے. یہ سوچ بہت مرتبہ دیکھنے کو ملتی ہے. ایک مرتبہ کی ملاقات میں جب سلام کر لیا تو پورے دن کے لیے کافی ہو گیا. تو یہ بھی چاہیے کہ اگر مبالغہ ہے کہ 100 مرتبہ بھی ملاقات ہو تو سلام کرنا چاہیے. تو یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے کہ صبح سلام کر لیا تو کافی ہے. اگر گھر میں ایک دوسرے کمرے میں جائے تو سلام کرے، انشاءاللہ نیکیاں ملیں گی اور گھر میں برکت بھی ہوگی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے فرمایا، بیٹا جب بھی گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، اس سے تم پر اور تمہارے گھر والوں پر برکتیں ہوں گی. تو آج کل بے برکتی کا تو شکوہ کس کو نہیں ہے، ہر کوئی رونا روتا ہے، پورے نہیں ہوتے، پورا نہیں ہوتا، تنگ دستی ہوتی ہے. تو لہذا اگر یہ نسخہ اپنا لے، اور آسان نسخہ ہے کہ گھر میں، گھر کے رزق میں، گھر والوں کی جان میں، عزت آبرو میں، صحت و عافیت میں اگر برکتیں چاہتے ہیں، سلام کی عادت بنا لیں. جو ہی گھر میں داخل ہو سب سے پہلے دعا پڑھیے، پھر اونچی آواز میں سلام کہیے، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی، مفلسی کی شکایت کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو، جب تم اپنے گھر داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کرو، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام کرو، اور ایک بار قل هو اللہ احد، یہ مکمل سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو. وہ صحابی رضی اللہ عنہ چلے گئے، اس پر عمل پیرا ہوئے، جب گھر میں داخل ہوتے گھر والوں کو سلام کرتے، سورہ اخلاص شریف پڑھتے. اس کی برکت سے ان پر ایسا کرم ہوا کہ اللہ پاک نے انہیں اتنا مال عطا فرمایا کہ اپنے ہمسایوں اور اپنے پڑوسیوں کی بھی خدمت کرنے لگے. برکتیں چاہیے، آئے نا، نسخہ ہے نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نسخہ عطا فرمایا. اور پھر اگر ایک اور غلط فہمی کہ ملتے وقت تو سلام کرنا چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے، مگر بعض کہتے ہیں کہ جدا ہوتے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے، اس سے دوریاں بڑھتی ہیں. یہ غلط بات ہے. سلام کرنے کے فائدے ہی فائدے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی مجلس میں آئے تو سلام کرے، پھر جب مجلس سے اٹھے تو بھی سلام کرے، کہ پہلا دوسرے سے زیادہ حقدار نہیں. مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ گزرنے والا صرف ایک سلام کرے اور جو مجلس میں کچھ دیر ٹھہرے وہ 2 سلام کرے، یعنی ملاقات کا سلام، دوسرا رخصت ہونے کا سلام. یہ دونوں سلام ہی سنت ہیں، دونوں کا جواب دینا چاہیے. اسی طرح حدیث شریف میں یہاں بھی ہے کہ جب تم گھر میں جاؤ تو سلام کرو، جب گھر سے نکلو تو بھی سلام کرو.
تو پتہ چلا کہ جس طرح ملتے وقت سلام کرنا محبت بڑھاتا ہے، یوں ہی جدا ہوتے وقت بھی سلام کرنا محبت ہی بڑھاتا ہے۔ لہذا ملتے وقت بھی سلام کیجئے، جدا ہوتے وقت بھی لازمی سلام کیجئے۔ تو سلام کرنا یہ جنت میں لے جانے والی نیکی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لائے تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ اس سلسلے میں حضرت سلمان اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہما کو آپس میں بھائی بھائی بنایا گیا۔ اسی بنیاد پر حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہم یہ آپس میں بہت پیار محبت رکھا کرتے تھے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضرت ابو دردہ یہ ملک شام تشریف لے گئے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ عراق کے شہر مدائن یہاں تشریف فرما ہوئے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت اشعث بن قیس اور حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہما یہ ملک شام سے عراق آئے۔ ان دونوں نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہوا نہیں تھا۔ پوچھتے پوچھتے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ اس وقت سلمان فارسی چھوٹے سے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ حضرت اشعث بن قیس اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے سلام عرض کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے جواب ارشاد فرمایا۔ اب ان دونوں نے پوچھا کہ کیا آپ ہی سلمان فارسی ہیں؟ فرمایا کہ ہاں میں سلمان ہوں۔ پوچھا وہی سلمان جو صحابی رسول ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ تو میں نہیں جانتا کہ میں صحابی ہوں یا نہیں۔ یہ سن کر حضرت اشعث اور حضرت جریر رضی اللہ عنہما یہ شک میں مبتلا ہو گئے۔ آپس میں کہنے لگے شاید ہم جن سے ملنا چاہتے ہیں یہ وہ نہیں ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم جس سے ملنا چاہتے ہو میں وہی ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف پایا ہے، ان کی صحبت بابرکت بھی حاصل ہو رہی ہے، مگر حقیقت میں صحابی تو وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پوچھا تم دونوں کیسے آئے؟ عرض کیا ملک شام سے آپ کے بھائی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے آئے تھے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ لاؤ بھائی، پھر انہوں نے جو مجھے تحفہ بھیجا نا وہ دے دو۔ وہ ہکے بکے رہ گئے، اس کے لے جاؤ، انہوں نے تو کوئی تحفہ نہیں بھیجا۔ اور میں جو بھی ان کے پاس سے آتا ہے میرے لیے تو تحفہ بھیجتے وہ۔ اللہ پاک سے ڈرو اور امانت ادا کرو۔ اس کی حضوری ہمارا ساز و سامان پڑا ہے، ہمارے پاس تو کوئی تحفہ نہیں ہے۔ فرمایا مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، بس مجھے تو وہ تحفہ چاہیے جو میرے بھائی نے مجھے بھیجا ہے۔ اب دونوں نے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم حضرت ابو دردہ نے کوئی تحفہ نہیں بھیجا۔ جب وہاں سے آنے لگے تو صرف اتنا فرمایا تھا کہ عراق میں ایک ایسے صحابی رسول رہتے ہیں کہ جب وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تنہا ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی دوسرے کی حاجت نہیں ہوتی تھی، جب تم ان سے ملو تو انہیں میرا سلام کہنا۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا یہی تو وہ تحفہ ہے جس کا میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ سلام سے بڑھ کر افضل تحفہ کیا ہوگا؟ سلام بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ تو یہ آپس میں جب کوئی مہمان، ہمارے یہاں بھی رواج ہے، جانے لگتے ہیں تو سب کو سلام دے دینا، بہت اچھی عادت ہے۔ البتہ اس مسئلے کو ایک ذہن نشین رکھ لیجئے، بارِ شریعت کی حصہ 16 صفحہ 106 پر ہے کہ کسی سے کہہ دیا کہ فلاں کو میرا سلام کہہ دینا، اس پر سلام پہنچانا واجب ہے، اور جب اس نے سلام پہنچایا تو سامنے والا جواب یوں دے علیک و علیہ السلام، اور یہ سلام پہنچانا اس وقت واجب ہے جب اس نے کہہ دیا ہو کہ ہاں میں تمہارا سلام کہہ دوں گا۔ اس صورت میں سلام اس کے پاس امانت ہے، جو اس حقدار یعنی جس کا نام کا سلام ہے اس کو دینا ہی ہوگا۔ عموماً حاجیوں کو لوگ کہہ دیتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں میرا سلام عرض کر دینا، تو یہ سلام بھی پہنچانا یہ ان پر واجب ہے۔ خیر یہ بڑا پیارا عمل ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہاتھ ملانا یہ بھی
ایک بڑا پیارا عمل ہے کہ سلام ہاتھ ملائے بغیر بھی ہو سکتا ہے، البتہ مصافحہ یہ ہاتھ ملانا بھی سنت ہے اور یہ نیک عمل بھی اپنانا چاہیے. اور جو یہ ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے لیے بھی بڑے زبردست فضائل ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمانوں نے ملاقات کی، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا، مصافحہ کیا، تو اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ ان کی دعا کو حاضر کر دے، یعنی قبول فرمائے، اور ہاتھ جدا نہ ہونے پائیں گے کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے، ہاتھ پکڑے، تو ان دونوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں، ایسے گرتے ہیں جیسے تیز آندھی کے دن خشک درخت کے پتے. ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. اور اسی طرح جو آپس میں ملاقات مصافحہ کرتے ہیں، دو دوست آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سلام کی سنت اور آداب میں یہ بھی ہے کہ سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال، اس کی عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے، اور ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں. تو دن میں کتنی بار بھی آمنا سامنا ہو سلام کریں. سلام میں پہل کرنا سنت ہے، اور بھی ہم نے فضائل سنے. اسی طرح مصافحہ کرنے کی سنت اور آداب پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا دینی ماحول جو ہمیں بے شمار سنتیں سیکھنے سکھانے کا ذریعہ بنتا ہے، اس کا 12 دینی کام یہ ذیلی حلقوں میں رائج ہیں، اور ایک بڑا ہی پیارا منفرد ثواب دلانے والا کام وہ ہے فجر میں جگانا. جی ہاں، یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک بڑا ترہ امتیاز ہے کہ دعوت اسلامی والے یہ نہ صرف خود نماز پڑھتے بلکہ نماز کی دعوت دیتے. تو فجر میں جگانا جو ہے یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے جاتے ہوئے سوئے ہوئوں کو جگاتے تھے. فاروق اعظم کا بھی یہ انداز تھا. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس پیاری پیاری سنت کے عامل تھے. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ذہن بنا لیں کہ مسجد کے لیے آنا ہے نماز کے لیے، تو بلڈنگ سے اترتے ہوئے، گلیوں سے گزرتے ہوئے انشاءاللہ ہم بھی مسلمانوں کو فجر کے لیے جگائیں گے. اور بڑی پیاری دعائیں امیر علیہ سنت نے اس کی لکھی ہوئی ہیں، وہ دعائیں دیں، وہ اشعار پڑھیں. ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جو فجر میں جگانے والے اس پیارے دینی کام پر عمل کرتا ہے بہت جلد مدینے کا مسافر بن جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلکہ ایک اسلامی بھائی نے تو بڑی خوبصورت مدنی بہار بیان کی ہے کہ ہم قافلے میں ایک شہر میں گئے اور وہاں ہم نے فجر کے لیے اٹھایا، جگایا، تو اچانک ایک گھر سے ایک ماڈرن نوجوان یہ فجر کی نماز میں آ گیا، اور بعد میں اس نوجوان کے والد قافلے والوں سے ملنے آئے اور امیر شخص تھے. انہوں نے بتایا کہ آپ نے آج جو فجر کے لیے اٹھایا تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ میرا ماڈرن نافرمان بیٹا ہے، بے نمازی ہے، 5 وقت کی نماز کی ہم دعوت دیتے پڑھتا نہیں ہے، آپ کی دعوت میں پتہ نہیں کیا کشش تھی، نماز کے لیے آ گیا. الحمدللہ کچھ اور اسلامی بھائیوں سے گفتگو کی، اس شہر کے لیے، فیضان مدینہ کے لیے اس فیملی نے اپنی جگہ جو ہے وہ فراہم کر کے دی. الحمدللہ. اسی طرح دعوت اسلامی کے جو مختلف شعبہ جات ہیں نیکی کی دعوت کے سلسلے عام کرتے ہیں، اور ظاہر موبائل آج کل کے دور کی ضرورت ہے، تو موبائل اپلیکیشنز یہ بھی دعوت اسلامی کا شعبہ IT یہ ہمیں دیتا ہے. ایک نعت کلیکشن کی بڑی خوبصورت اپلیکیشن ہے. اس ایپ میں اعلیٰ حضرت مولانا حامد رضا خان صاحب، مفتی اعظم ہند مولانا حسن رضا خان صاحب، مولانا جمیل احمد رضوی صاحب، مفتی احمد یار خان نعیمی اور امیر اہل سنت کے کلام یہ شامل ہیں، اور ان کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، پورا کلام بھی کاپی کر سکتے ہیں، شعر بھی کاپی کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، اپنی کلیکشن الگ بھی بنا سکتے ہیں. تو بہت خوبصورت یہ ایپ بنائی ہے. اس کو بھی آج آپ اجتماع میں جو موجود ہیں وہ ضرور اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں. IT کے ویب پیج پر جا کر آپ جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں
وہ بھی اس ایپ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ شوال شریف کا مہینہ جاری ہے اور خوش نصیب مسلمان اس مہینے میں عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 دن شوال میں روزے رکھے تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ایک اور حدیث میں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے ایسا ہے جیسے عمر بھر کا روزہ رکھا۔ تو یہ عید کا دن تو نہیں، باقی عید کے دوسرے دن سے مستقل بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور ہفتے میں 2 دن رکھ لیں، پورے مہینے میں چاہیں تو ان 6 کی تعداد کو پورا کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ ہفتہ وار سنت و برا اجتماع جس میں ہم سب شامل ہیں، ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں کسی بھی ایک رسالے پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی جاتی ہے، اور اس بار جو مدنی مذاکرے میں رسالہ پڑھنے یا سننے کی ترغیب ہوگی وہ ہے 26 فرامین عطار۔ الحمدللہ تمام عاشقان رسول یہ رسالہ آج ہی حاصل کر لیں تاکہ ہو سکے تو اس رسالے کو جو ہے وہ ہم کل جمعہ کے دن تقسیم بھی کر دیں رسالے ثواب کی نیت سے۔ تو امیر اہل سنت کے بڑے پیارے پیارے ارشادات اس میں جمع کیے گئے ہیں۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین اس رسالہ کا مطالعہ کرنے یا آڈیو سننے والوں کے لیے دعا سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کوئی 26 صفحات کا رسالہ 26 فرامین عطار امیر اہل سنت کے قلم سے پڑھ یا سن لے، اسے امیر اہل سنت کا منظور نظر اور پسندیدہ بنا، اور اسے خوب نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہر ہفتے کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ لائیو فرماتے ہیں۔ تقریباً 9 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز ہو جاتا ہے، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات بھی عنایت فرماتے ہیں۔ تو تمام عاشقان رسول اس مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت کریں، اور جو کراچی میں ان سب کو تو دعوت دوں گا کہ یہیں فیضان مدینہ میں آ کر شرکت کر لیں، تو انشاءاللہ براہ راست امیر اہل سنت کا قرب بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مکتبۃ المدینہ یہ چلانے جا رہی ہے بڑی پیاری تحریک تلاوت قرآن مہم۔ قرآن پاک کے وہ احکام جن میں اے ایمان والو کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے، مکتبۃ المدینہ نے ایک منفرد کتاب بنام اے ایمان والو میں ان تمام آیات کو یکجا کیا ہے۔ اس کتاب میں کیا کیا خصوصیات ہیں یہ بھی ہے کہ ایمان کامل اور مومن کامل کی خصوصیات کیا ہیں، حلال رزق کھانے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کا حکم، روزے کے فوائد حاصل کرنے کا حقیقی طریقہ کیا ہے، اگر حرام مال سے صدقہ دیا تو کیا حکم ہے۔ تو کتاب اے ایمان والو 1000 روپے ہدیے پر آپ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے طلب کر سکتے ہیں۔ بیان کو اختتام پر لاتے ہوئے چند سنت اور آداب سنتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی بھائی ہو اسے چاہیے کہ اپنے بھائی سے معانقہ کرے۔ گلے ملنے کو معانقہ کہتے ہیں، اور معانقہ یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ میرات المناجی میں ہے کہ خوشی میں کسی سے گلے ملنا سنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ صحابہ کرام پر شفقت فرماتے ہوئے انہیں معانقہ کا شرف بخشا کرتے تھے۔ مثلا خیبر کے موقع پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو سینے سے لگایا اور پیشانی پہ بوسہ دیا۔ ایک بار حضرت ابوذر غفاری کو بلایا، جب حاضر ہوئے تو شفقت فرماتے انہیں گلے لگایا۔ اور بھی بہت ساری سنت اور آداب سیکھنے کے لیے امیر رسول کا بڑا پیارا رسالہ ہے 550 سنت اور آداب، اس کو حاصل کر کے
اپنے علم میں بہت اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ آئیے 6 درود پاک اور 2 دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجام وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ اللہ شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں؟
ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ اے نیکی کے چاہنے والے، نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے، گناہ کرنے سے باز آ جا۔ تو آج وہ مبارک رات ہے، شب جمعہ، تو رات اعتکاف کر لیا جائے، فیضان مدینہ میں رکے، انشاءاللہ آرام کا بھی وقفہ ملے گا اور تہجد بھی مل جائے گی انشاءاللہ، اور یہ برکت والے لمحات بھی ملیں گے۔ ایک اور حدیث ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گنبد خضرا کا تصور جما کر مل کر درود و سلام پڑھیے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ کعبۃ اللہ شریف کا حسین تصور جماعت میں مل کر ذکر کیجیے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ إلا الله 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 إلا الله
وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سب گنبد کا حسین تصور جمع کر مل کر درود و سلام پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا رب المصطفیٰ، یا رب الانبیاء، یا رب الصحابہ، یا رب التابعین، یا رب الاولیاء، اے ہمارے غوث پاک کے پروردگار، اے غریب نواز کو نوازنے والے، اے داتا حضور کے پیارے پیارے اللہ، اے ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والے تیرے گناہ گار بندے دور و نزدیک سے حاضر ہو کر مدنی چینل پر ناظرین میں سے دنیا کے کونے کونے سے سب تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. اے مولا کریم، تیرے کروڑ احسان کہ تو نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ رمضان نصیب کیا. یقیناً اس ماہ مبارک کی تو ہر گھڑی رحمت بھری، روزانہ لاکھوں لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد ہوئے. لیکن اے اللہ، تیری رحمت صرف رمضان تک ہی محدود نہیں ہے. اے اللہ، ہم نے علماء سے سنا ہے کہ شب جمعہ تیری جانب سے ندا ہوتی ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کو بخش دیا جائے؟ اے مولا، تیری بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہے. اپنے وجود پر نظر پڑتی ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے. تیری رحمتیں برکتیں تو پکار کر اپنی طرف مائل کر رہی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم رات دن گناہوں میں مبتلا ہو کر ہم غفلت کی نیند سوئے پڑے ہیں. اے مولا، نیکوں پر جہاں تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اے اللہ، ہم گناہ گار بھی تیری رحمت کے سوالی ہیں. مولا کریم، آج شب جمعہ ہے، تیری بارگاہ میں ہماری دعا ہے، ہماری عرض ہے. اے اللہ، ہم سب کو بخش دے، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی. اے مولا کریم، بخشے ہوں کا صدقہ ہمیں بھی بخش دے، بخشے ہوں کا صدقہ ہمیں بھی بخش دے. ہم پر بھی اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. اے مولا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا. پروردگار، ہم سے راضی ہو جا کہ عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، ہے عصیاں میں بدمست ہم یا الہی. اے اللہ، اپنی رحمت
اپنی رحمت کے صدقے ہمیں عبادت کی لذت عطا فرما، سجدوں کی لذت عطا فرما، گناہوں بھرے کاموں سے ہماری جان چھڑا دے، فضول کاموں سے ہماری جان چھڑا دے، اے اللہ سوشل میڈیا کے گناہوں بھرے استعمال سے ہماری جان چھڑا دے، فضول استعمال سے بھی مولا ہمیں بچا لے، تجھے اپنے نیک بندوں کا واسطہ ہمیں بھی نیک بنا دے، بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، اے اللہ تقوی پرہیزگاری کی دولت عطا فرما، اے اللہ نماز با جماعت ادا کرنے والا بنا دے، قرآن کی تلاوت کا شوق دے دے مالک، ذکر و اذکار کرنے والا بنا دے، درود و سلام کی کثرت کرنے والا بنا دے، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والا بنا دے، اے اللہ ہماری مسجدوں کی رونق دوبارہ بحال فرما دے، رمضان کے نمازیوں کو دوبارہ لوٹا دے مالک، اے اللہ مسجد آباد کرنے والا بنا دے ہمیں، اے اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، ہمارے ماں باپ سے بھی راضی ہو جا، بھائی بہنوں سے راضی ہو جا، ہمارے بچوں سے راضی ہو جا، ہمارے رشتہ داروں سے راضی ہو جا، ہمارے گھر والوں سے راضی ہو جا، جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان عاشقان رسول سے راضی ہو جا، سب کی بے حساب بخشش فرما دے، پیارے محبوب کی ساری امت کی بخشش فرما دے، امت پر نازل ہونے والی بلاؤں کو دور کر دے مالک، اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے مالک، اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے مالک، جو اسپتالوں میں گھروں میں ہے اللہ ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے، سب کی معذوریاں دور کر دے مالک، سب کی معذوریاں دور کر دے مالک، صحت و عافیت سب کا مقدر بنا دے، قرضے دور ہو جائیں، کاروباری مشکلات آسان ہو جائیں، تنگ دستیاں دور ہو جائیں، خوشحالیاں عطا کر دے مالک، خوشحالیاں عطا کر دے، اے مالک و مولا مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں، اے اللہ پاک رحمت کی نظر فرما دے، غیب سے رحمت کی نظر فرما دے، غیب سے اسباب عطا کر دے مالک، مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار واپس عطا کر دے میرے مالک، اے اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر دے، رشتوں کی رکاوٹیں ہمارے گھروں سے دور کر دے، اے اللہ ہمارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت کو دراز عمر بخیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، اور جیسے یہ چاہتے ہیں دعوت اسلامی کا دینی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت لاکھوں سلام، غوث اعظم امامتوں کا ورنوں کا جلوائے شان قدرت لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں
مجلس الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تیری رحمتوں کا دریا سریعا چل رہا ہے صلوا علی الحبیب. جمعرات اور جمعہ کے دن کی جو اہمیت ہے درود پاک پڑھنے کے حوالے سے، اس میں سے چند حدیثیں سنتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جمعرات کے روز اللہ عز و جل اپنے فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ جمعرات کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں. یعنی ایک اسپیشل ارینجمنٹ ہوتا ہے، ایک اہم طریقے سے تیاری ہوتی ہے. جمعرات کی رات فرشتوں کے پاس چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ جمعرات کی رات اور جمعہ کے دن درود پڑھنے والے جو ہوتے ہیں ان کے نام اس میں لکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیے. اللہ عز و جل کے کچھ